سب سے پہلی چیز ہے شہد کا استعمال کرنا، جس طرح اس میں دیگر بیماریوں سے شفا ہے، اس میں کینسر سے بھی شفا موجود ہے۔ دوسری چیز ہے بارش کا پانی اگر مریض کو پلا دیا جائے، جو کینسر کا مریض اگر اس کو یہ پانی پلا دیا جائے تو یہ اس کی بیماری کی شدت کو کم کرتا ہے۔ تیسری چیز ہے تربت امام حسین خاک شفا۔ اس کے متعلق میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ خاک شفا کو صرف شفا کی نیت سے استعمال کرنا جائز ہے، اگر بغیر شفا کی نیت سے اس کو کھانا چاہیں گے تو اس کو کھانا حرام ہے، حدیث میں نے گزشتہ ویڈیو میں بیان کی تھی۔ تو پس اگر خاک شفا کو استعمال کیا جائے گا تو یہ ایسی دوائی ہے کہ جو لا علاج بیماریوں کا بھی علاج کرتی ہے، یعنی انسان کے جسم میں کچھ ایسی بیماریاں کہ جن کی دوا اگر ان کی تشخیص نہ ہوئی ہو تو تربت امام حسین علیہ السلام اور خاک شفا اس کا بہترین علاج اور دوا بن سکتی ہے۔ چوتھی ایک دعا ہے کہ جس کو میں بیان کرنا چاہوں گا۔ ابراہیم بن ابی اسرائیل نے امام رضا علیہ السلام سے یہ نقل کیا کہ ایک کنیز آئی اور اس کی گردن میں کینسر تھا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ اس کنیز کو کہو کہ اپنی زبان پہ یہ کلمات جاری کرے، یا رؤوفو یا رحیمو یا رب یا سیدی۔ جب اس کنیز نے یہ کلمات اپنی زبان پہ جاری کیے تو یہ کینسر کی بیماری اس سے دور ہو گئی۔ اس حدیث میں قابل غور بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے جو دعا تعلیم فرمائی یہ مریض خود پڑھے، کوئی پاس بیٹھ کر شخص اس پہ پڑھ کے نہ پھونکے، بلکہ مریض اس کو تکرار کی صورت میں پڑھے، صبح کو پڑھے، شام کو پڑھے، نماز کے بعد پڑھے، جس وقت بھی وہ بہتر و مناسب سمجھے اس کو پڑھے، تو انشاءاللہ یہ خبیث بیماری اس سے دور ہو جائے گی۔